ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جو مسلمان ہوتا ہے خواہ کتنا بھی وہ گناہ گار ہو، لیکن آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بہت بڑے گناہ گار آدمی سے اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی تیری آخری خواہش کیا ہے، وہ کہے گا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، مجھے عمرہ کروا دے، مجھے حج کروا دے۔ اس کے پیچھے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ مجھے جب دنیا سے لے جائے تو مجھے بخش کر، معاف کر کے مجھے اللہ اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ کریم کی جو مہربانیاں ہیں، اللہ رب العزت کا جو ایک نام ہے صفاتی، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مشفق ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے سال کے ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا پیکج رکھا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس پر عمل کرے اور اپنی آخرت کو بنا لے، جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جائے۔ مختلف پیکجز ہیں، جمعہ کا دن دے دیا، عیدین کے دن دے دیے، روزوں کے دن دے دیے، مختلف قسم کی عبادات بتا دی کہ کوئی بندہ ان کو بجا لائے اور آخرت میں میری اس جنت کا وارث بن جائے جو اتنی بڑی میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو محترم بھائی، اسی سلسلے میں اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں یہ کچھ دن عطا فرمائے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی ایام ذی الحجہ۔ اللہ نے جو 360 دن بنائے ہیں، دنوں میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل جو دن ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کو کہا ہے جن کا ایک دوسرا دن گزر رہا ہے۔ یعنی رب العزت جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین دن جو ہیں یہ 10 دن ہیں۔ تو بھائی پھر اہمیت تو ہوگی کوئی، ان کی مرتبہ تو ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین خود فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کا واقعہ ہی بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے علاوہ کسی عالم دین نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ جید علماء کرام نے، جن کا تقوی، جن کی للہیت، جن کا خشوع و خضوع، جن کا دین ساری دنیا پر آیا، الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو نے کی ہوئی ہے، نیٹ بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہم بھی ایز مسلمان اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ چلیں کوئی بھائی سن لے گا، عمل کر لے گا، شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما دے۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ پورا سال آپ نیکیاں کرتے ہیں، رب بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جتنے رب ان دنوں میں خوش ہوتے ہیں جب آپ نیکی کرتے ہیں، جتنے رب آپ پر ان دنوں میں راضی ہوتے ہیں، جتنی آپ کی نیکیاں اللہ الحاکمین کو ان دنوں میں اچھی لگتی ہیں، پورے سال میں اتنی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی اولاد ہے، وہ سارا سال آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن سارا دن، ساری رات، ساری زندگی، لیکن کبھی وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ خوشی سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دل جو ہے نا کسی پریشانی، ٹینشن میں بھی ان کی کوئی ایسی حرکت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ سیم کنڈیشن ہے، آپ ساری زندگی نیکیاں کریں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھک رہا ہے، لیکن ان دنوں میں جو آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو بھائیو پھر ہم کیوں نہ نیکیاں کریں؟ پھر ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنا چاہیے۔ دنیا کے کسی آدمی کو خوش کرنا ہو، کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، یہ تحفے دینے سے خوش ہوتا ہے، یہ ٹی سی کرنے سے خوش ہوتا ہے، یا یہ ویسے جو ہے آپ سے ملنے جاتے ہیں خوش ہوتا ہے۔ اور بھائی اللہ حکم الحاکمین خوش ہوتا ہے، لیکن رب کی قدرت تو دیکھیں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے لیے، حج کرتے ہیں اپنے لیے، تاکہ ہماری آخرت بنے، خوش رب ہوتا ہے۔ تو پھر ہوا نا یہ ماہ سے زیادہ پیار، یہ جو 70 ماہ والی بات ہے نا، رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ 70 ماہ والی کوئی روایت نہیں ہے۔
صحیح روایت یہ ہے کہ ایک جنگ میں عورت پکڑی گئی، اس کا ایک بچہ گم ہو گیا، تو وہ بڑی پریشان تھی، بے چین تھی۔ اچانک اس کو اس کا بچہ مل گیا، اس نے اٹھایا، اپنے ساتھ لے گیا، بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ فرمایا قطعاً نہیں، جو اتنی پریشان تھی آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ فرمایا تمہارا رب اس عورت سے، اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، 70 کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن رب وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان دنوں کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ نے ان میں ہی رکھی۔ نماز دن کو پڑھتا ہے بندہ، روزہ دن کو رکھتا ہے، حج دن کو کرتا ہے، صدقات و خیرات چلیں کسی ٹائم بھی کر لے، لیکن یہ جو وقوف عرفہ ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ دن کو ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دنوں کا سب زیادہ مرتبہ رکھا۔ نماز فرمایا جو فرض اللہ نے کی ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر جب میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، پھر وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے ہاں اتنا اپنا مرتبہ مقام بنا لیتا ہے۔ دیکھنا کوئی بڑی پرسنلٹی ہو، اس کے ساتھ بندہ جو ہے رہ جائے، جی یہ بندہ جو ہے اس کا PRO ہے، اور وہ پھر ہر اپنی بات جو ہے وہ منوا لیتا ہے کہ سارے ایسے کریں، سارے ایسے کریں، سارے کا۔ فرمایا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ میرے بالکل قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، پھر وہ منہ سے جو بات نکالتا ہے اللہ اس کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے۔ فرمایا روزہ ہے، وصوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، فرمایا میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ، 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اس لیے بھی ان دنوں کی اہمیت ہے۔ پھر وہ جو وقوف عرفہ ہے، میں نے وہ حج کی اہمیت پر جو ایک حدیث بیان کی، اس میں نے یہ کہا ہے، اس کے اندر جو ہے وقوف عرفہ جو ہے محترم بھائیو، فرمایا اللہ کو 2 دن بڑے ہی پسند ہیں، افضل ترین ایام یوم النحر و یوم القر، قرار پکڑنا، ٹھہرنا۔ 9 ذی الحجہ کا دن جب حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کا دن جب لوگ قربانی کرتے ہیں، اس لیے بھی ان دنوں کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ اعمال ہم کر سکتے ہیں محترم بھائی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریے، تکبیر، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا حضور نے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ دن ہے جس دن میں یہ تسبیحات پڑھی جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی یہ تکبیرات کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، صبح دوپہر شام، کوئی ٹائم نہ رکھیں، جس وقت بھی آپ کا دل کرے پڑھتے رہیں۔ ایک کرسچن بزرگ نے مجھ سے سوال پوچھتا رہتا تھا، جس جامعہ میں پڑھتا تھا وہاں پر وہ سویپر تھا۔ ایک دن میں نے کہا بابا جی کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے پنجابی میں کہا کہ ہاتھ کار اللہ چیتا یار اللہ، ہاتھ میرا جھاڑو پر ہے، میرا دھیان اللہ سے۔ میں نے کہا آپ اللہ سے ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں اپنی شریعت کے مطابق۔ وہ بھائی ایک کرسچن کلیئر کٹ جہنم میں جائے گا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، اس کا رب کے ساتھ اتنا تعلق ہے، میرا رب کا کتنا تعلق ہے؟ ہم دن میں اللہ کو کتنی بار یاد کریں؟ میرا نے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کثرت سے استغفار کریں، نوافل پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ جو عمل بھی ان دنوں میں کریں گے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی خوشی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری دنیا کی غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں معاف فرما کر اللہ رب العزت ہمیں جنت کا بنائیں گے۔ میں آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان کی راتیں عظمت والی، ذی الحجہ کے دن عظمت والے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کی اتنی پبلسٹی نہیں کی جاتی، لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت بتائی نہیں جاتی۔ چلیں سوشل میڈیا کے ایسا سلسلہ ہے جس کے ذریعے اکثر بھائی دوست سنتے ہیں، اس بات کو خود بھی سنیں، دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اور ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں کر لیں۔ 2 دن گزر گئے ہیں اور پیچھے 8 دن باقی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔